مثلاً روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارے یہاں، مان لیجئے ہریش چندر پور میں 5:25 پر، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب آدمی 5:25 پر بیٹھا ہوا ہے، ہم روزہ نہیں کھولیں گے، نہیں کیوں؟ پتہ نہیں سورج ڈوبا ہوگا یا نہیں ڈوبا ہوگا، 5:30 ہو گئے پھر بھی روزہ نہیں کھولنا، نہیں تھوڑا سا اور بھوکا رہ لوں تو اور زیادہ ثواب ملے گا، تو ملے گا؟ اب وہ عشاء تک رک جاتا، نہیں عشاء تک اور بھوکا رہ لوں اور زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا ہوگا؟ گناہ اور پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اب جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عصر کے بعد ہی کھول لو۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 5:25 پر سورج ڈوبا آپ فوراً روزہ افطار کر لو، لیٹ مت ہوئیے۔ اب جرجیت صاحب کے ہاں مان لیجئے ہریش چندر پور میں 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے صبح، جرجیت صاحب کی آنکھ لگ گئی، 7 بجے اٹھے، کیا ہوا یار سحری نہیں کر، اچھا کتنا 5 بجے سحری کا ٹائم ختم تھا، 7 بج گئے، 2 ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوئے، چلو اب سحری کر لیتے ہیں، سحری 7 بجے کر لی، ادھر 5:25 پر افطار کا ٹائم ہو گیا، نہیں ابھی نہیں افطار کریں گے کیونکہ 2 گھنٹے بعد سحری کی تھی اس لیے 2 گھنٹے بعد افطار کریں گے، ادھر ہم 5:25 کے بجائے 7:25 پہ افطار کر رہے ہیں، ٹائم تو برابر ہو گیا نا، ٹائم تو برابر ہو گیا نا، لیکن یہ روزہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 5 بجے، آپ کو 4:59 تک سحری کرنا تھی، 5:01 پہ نہیں کرنا تھی، لیکن آپ تو 7 بجے کر رہے ہیں، آپ نے اصول توڑ دیا، ضابطہ توڑ دیا، نبی اکرم کا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، اس لیے آپ کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے آپ 7:30 بجے کھولیں، 8:30 بجے کھولیں، 9:30 بجے افطار کریں، لیکن نہیں مانا جائے گا کیونکہ روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے، شریعت کی پابندی کرانا مقصد ہے۔ آئیے ایک اور چیز سے سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو۔ ایک کاغذ ہے میرے پاس، مان لیجیے جیب میں پڑا ہوگا، یہ مان لیجیے ایک لفافہ ہے ہمارے پاس، اس پہ میں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور پوسٹ باکس میں ڈال دیا، سنیے گا بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، پوسٹ باکس میں ڈال دیا، لیکن اس پر 5 روپے کا جو ٹکٹ لگتا ہے سرکاری لفافے پر وہ ہم نے چپکا دیا، سرکاری ٹکٹ اور ایڈریس لکھا۔ بتائیے تو جب 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا اور ایڈریس بھی صحیح ہے تو ہمارا لیٹر اپنے ایڈریس پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچ جائے گا۔ سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا لیکن لفافہ ہم نے 1000 روپے کا خرید لیا، بہت خوبصورت ہے، ڈیزائن دار ہے، بہت اچھا ہے، کاغذ بڑا عمدہ ہے، اس کی قیمت 1000 ہے، اس لفافے پر ہم نے لیٹر لکھ کر رکھ دیا لیکن سرکاری ٹکٹ 5 روپے کا نہیں لگایا، تو کیا وہ اپنے ایڈریس پر پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، اور پہنچے گا تو بیرنگ بن جائے گا، آپ سے وصول کر لیا جائے گا 10 گنا، نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر سرکاری مہر نہیں لگی ہے، سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہے، تو پتا چلا کہ 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا تو پہنچ جائے گا، 1000 کا خرید لیا لیکن سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تو نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز 10 نہیں 12 پڑھ لو، 12 نہیں 12000 پڑھ لو، مغرب کی نماز 5 نہیں 7 پڑھ لو، 7 نہیں 7000 پڑھ لو، تراویح 8 نہیں 20 پڑھ لو، 20 نہیں 20000 پڑھ لو، لیکن اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، تو وہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں، جس نے ماں کو سمجھ لیا وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ آج پوری تقریر میری سمجھ جاؤ گے اگر ماں کو سمجھ لیا۔ ماں یہ والی ماں نہیں جس کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے، یہ ماں نہیں، ما اتاکم الرسول، یہاں اس آیت میں جو لفظ ما آ رہا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں، ما اتاکم الرسول فخذوہ، ماں کے 2 معنی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، دماغ میں، مائنڈ میں، ماں کے کتنے معنی ہیں؟ یہاں اس جگہ 2، پہلا معنی جو اور دوسرا معنی جتنا۔ ما اتاکم الرسول کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما اتاکم الرسول، رسول جو دیں وہ لے لو،
सुनिएगा क्या मतलब हुआ, मा अताकुमुर रसूल, रसूल जो दें वो ले लो। और दूसरा माँ का तर्जुमा यहां ये होगा, मा अताकुमुर रसूल, रसूल जितना दे उतना ले लो। मतलब समझ रहे हो क्या, ना उसमें ज्यादा कर सकते हो ना उसमें कम कर सकते हो। अगर मगरिब की 3 रकात दी है फर्ज तो 3 ही पढ़ना है। अब अगर कोई 5 पढ़ ले तो गुनाहगार होगा। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने का हुक्म दिया तो 3 बार हाथ धुलने को कहा, 3 बार कुल्ला करने को, 3 बार नाक में पानी डालने को, 3 बार चेहरा धुलने को। अब कोई आदमी कहे यार मैं 4 बार धुल लेता हूं, जितना ज्यादा धुलो उतना ज्यादा चेहरा साफ होगा, जितना ज्यादा हाथ धुलो उतना ज्यादा हाथ साफ होगा, जितना ज्यादा पैर धुलो उतना ज्यादा पैर साफ होगा। तो माफ कीजिएगा, जो आदमी आज़ाए वुजू को 4 बार या 5 बार धुलता है तो उसका वजू होगा नहीं, सुन्नत के खिलाफ करने पर उसकी नमाज रद्द कर दी जाएगी और उसको गुनाह पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जितना दिया था इसने उतना नहीं लिया, बल्कि नबी के दिए हुए को कम समझा, इसलिए उसने ज्यादती कर दी, अपनी तरफ से बढ़ा दिया अपनी तरफ से। तो नबी जो दे वो ले लो और जितना दे उतना ले लो। और इतना याद रखना, गलती बड़े बड़ों से हुई है। कोई आदमी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हमसे खता नहीं हो सकती है। इस्लाम जानबूझकर खता करने को गुनाह करार देता है, लेकिन अनजाने में, मसलन हम बहुत पढ़े लिखे, एक मिसाल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा लेकिन हमको तहकीक करने में कोई गलती हो गई, लेकिन इल्म हो जाने के बाद कि सही चीज़ ये है, हम जो है वो गलत है, तो फिर सही चीज़ आ जाने के बाद हमको गलत चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, हमें गलत चीज़ को तर्क करना पड़ेगा। इल्म हो जाने के बाद भी हम उस पर जमे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा देने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं। यहां आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वाकये में यह आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। 2 कदीम सहाबा हैं और सफर कर रहे हैं। एक का नाम है हजरत अम्मार और एक का नाम है हजरत उमर फारूक का तो नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और अम्मार का भी नाम जानते होगे, हजरत सुमैया के बेटे हैं अम्मार, वो सुमैया जिनको शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया था और इस्लाम में पहली जो शहीद हुई थी खातून वो। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, अब जिसका पेशाब लग रहा हो वो उसको भी रोक लो, यहीं पर मत जाने दो यार, ये बार बार उठ रहे हैं मेरे सामने। असल में बात ये नहीं है, मेरे सामने उठना गलत नहीं है। एक बार हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था तो कोई मेरे सामने से उठा तो मैं समझा पेशाब करने जा रहा है। वो पेशाब करने के बजाय वो सीधा मेरे माइक आके पकड़ के फेंक देता है, और उसके बाद में लाठी डंडे और टमाटर अंडे चले वहाँ फेंके गए। तो मुझे वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जब भी सामने से कोई उड़ता तो मुझे डर लगता है कि ये माइक पकड़ने ना आ रहा हो। अब वही दिमाग है, मैंने कहा नहीं वो भूखा आदमी, उससे पूछा 2 क्या कहता 4 रोटी। तो जो दिमाग में भरा होगा वही है ना, तो मेरे दिमाग में ये भरा है। जो भी सामने से उड़ता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जैसे अब ये मौलाना मेरे कान में बोले तो मुझे यही लगा, कहीं कुछ लगा मुझे, लेकिन वो कान में बोल दिए, समझा दिए, ठीक है। तो सुनिए, एक थे अम्मार और एक थे उमर, दोनों सफर में थे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूं, आपको तभी आप समझ पाएंगे। दोनों सफर कर रहे हैं और रात में जंगल से गुजर हो रहा है। सोचते खतरनाक जानवर हैं, इसलिए इसी जंगल में सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अपनी चादर बिछाई और सो गए। फजर की नमाज में दोनों को उठना था, फजर की नमाज में दोनों को उठना था। बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, सुनिए। और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। जुम्बी समझते हैं? दोनों को ही गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोनों इंसान हैं, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुस्ल करना पड़ेगा तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं। अब क्या किया जाए? तो हज़रत अम्मार कहते हैं उमर जी
مجھے مسئلہ معلوم ہے. کہا کیا؟ سنیے، بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل گھسا دوں. کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے. اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. حضرت عمر کہتے چپ رہو، جس مسجد میں اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا اس میں ہم بھی تھے. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن وہ وضو کے لیے کہا تھا، غسل کے لیے نہیں. ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعے کا خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھونک لو، چہرے پہ پھیر لو، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر لو تو تیمم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا. تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ ناپاک ہیں، ہم لوگ کو غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا، وضو میں ہاتھ پیر منہ کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھلا جاتا ہے. ہم کو غسل کی ضرورت ہے اس لیے پورے جسم پہ مٹی پھیر لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنا دماغ لگا رہے ہیں. دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو. تو حضرت عمار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی. حضرت عمار نے کہا تمہیں نہیں پڑھنا مت پڑھو، میں تو پڑھوں گا نماز. تو حضرت عمار نے کیا کیا، ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے، مٹی پڑی تھی، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا. بخاری میں کیا ہے، کما تمرق الدابہ یتمرق کما تمرق الدابہ. حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے، ایسے جیسے چوپایا. آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے کرتا نا، پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو، پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے اس کے. تو حضرت عمار نے ایسے ہی کیا، پورا کر کے پورے جسم پر مٹی مل لی اور گئے اور نماز پڑھ لی. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. حضرت عمار نے پڑھ لی. حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط. نہیں انہوں نے اپنی عقل دوڑائی، نماز نہیں پڑھی. شہر میں گئے، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا اور جیسے ہی پانی ملا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز قضا کر لی، پڑھ لی. اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا. دبایا، ہاں جرجی صاحب ذرا بتائیے تو. معلوم ہے رات کے 3 بجے لوگ ہمیں پریشان کر دیتے کبھی کبھی، اس لیے موبائل بند کر دیا. 3 بجے پوچھتے ہیں مولانا صاحب فلاں ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک بیٹا دیا، کیا نام رکھوں؟ ارے بچہ آج پیدا ہوا ہے، کبھی نے 7ویں دن نام رکھنا ہے، تجھے ابھی ضرورت کیا تھی؟ صبح پوچھ لیتا. رات میں 3 بجے فون کرا، کیا نام رکھوں؟ تو یہ پریشان کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. 3 بجے فون کر رہے ہیں، کہا ارے مولانا خوشی تھی اس لیے بول دیا. تو بولو نا مولانا صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا. یہ کیا نام 3 بجے فون کر رہا تھا؟ تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے. اب سنیے، عمار ابن یاسر نے نماز پڑھ لی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی. جب سورج نکل گیا، پانی مل گیا، تب عمر فاروق نے نماز پڑھ لی. جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم دونوں میں کون صحیح، ہم دونوں میں کون صحیح. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. کہا عمار تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل. تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضو کے لیے کہا تھا، انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی. تو اللہ کے رسول نے کہا عمار کیا کیا تھا تم نے؟ کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے 4 پیر والا جانور زمین پر لوٹتا، پورے جسم پر مٹی مل لی. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ عمار تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب حضرت عمر بڑے خوش ہیں، یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہوئے ہوں گے.
ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے, ہم نے نماز نہیں پڑھی ہم صحیح ہو گئے. تو کہ لے اور پورے جسم پر مٹی مل لو ہو گئے نا. تو کہا حضرت عمار نے, اللہ کے نبی ان کا سنو, انہوں نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غسل ہی نہیں کیا. نماز کا وقت نکل گیا, صبح سورج نکلنے کے بعد پانی ملا تو میں نے غسل کیا پھر نماز پڑھی. آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا. اس میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں سنو, عمار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیکٹ کر رہے ہیں, پرانے صحابی, اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی. بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اتنا بڑا مقام, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم نے بھی غلط کیا. اے عمر اور اے عمار, دونوں کا تیمم ایک ہی ہے, وضو کا بھی اور غسل کا بھی. اگر غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے, جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے. بس یہی کافی تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے, اس کو پھونکتے. دیکھو تیمم کا طریقہ کیا ہے. یہ مان لیجیے مٹی ہے, یہ مٹی ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ پکی دیواروں پہ ایسے مار دیتے ہیں, نہیں چلے گا. بہت سے لوگ پتی ہوئی دیواروں پہ مار دیتے ہیں ایسے, نہیں چلے گا. معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ, نہیں چلے گا. مٹی ہونی چاہیے اور وہ بھی پاک. ایسے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے ماریے, یہ ایسے کیا, اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں ملنا ہے, ایسے کر کے ایسے نہیں ملنا, پورا وہ آپ کا پاؤنڈ کریم یہی لگ جائے گی. ایسے نہیں کرنا ہے. یہ زمین پہ مارا, تیمم کا طریقہ سیکھیے. یہ زمین پہ مارا, پھر یہ بس جتنی بھی اڑ جائے مٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ہوئی, ایسے کر کے اڑ گئی. اب انہی ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے. دیکھیے ہو گیا. اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے, اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں تک یہ کر لیا, اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یکفی ہاکذا, تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا. تم نے پورے جسم پر مٹی مل لی, تم نے بھی غلط کیا. اور اول وقت پر نماز نہ پڑھ کے سورج کے نکلنے تک انتظار کر کے پھر غسل کے لیے پانی مل گیا تب پانی نہا کر پھر تم نے نماز پڑھی, تم نے بھی غلط کیا, کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت سے نکال دیا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں غلطی کن کن سے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمار سے بھی ہو گئی, حضرت عمر سے بھی ہو سکتی ہے, تو مولوی جرجیز سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ آج ہم جیسے کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے, اسی کو آنکھ بند کر کے مان لو. نہیں, ہر شخص کی بات شریعت کی کسوٹی پر رکھی جائے گی. اگر قرآن و حدیث سے مل رہی ہوگی تو مانی جائے گی, قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ہوگی تو نہیں مانی جائے گی. میرے بھائیو اس چیز کو یاد